بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اسی طرح ان میں سے ایک مخلوق شیطان بھی ہے۔ تب عزازیل کے آسمانوں میں شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا کے بغاوت کر دی اور عزازیل سے شیطان بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل وہاں پر دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری تھی۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے جسے ملائکہ یا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں نہ ہی عورتیں تھیں اور نہ ہی نسل چلتی تھی۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے اور ان کی عورتیں بھی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب ہوتی تھی۔ اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے، وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تاکہ وہ اپنے خالق و مالک کو جانیں۔ انہی مخلوق میں ایک خاص ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز۔ اسے اللہ نے دیکھتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سموم جن کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابا آدم تھا۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئی۔ شروع میں تو یہ قوم جن اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہو گئی تو کیسر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور وہ مر گئے۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ شیر جیسا تھا۔ چلیپا نہایت ہی قد آور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تلبیس تھا۔ اس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا اور وہ اپنے شور کی طرح ہی بہادر تھی۔ ان کے ہاں ایک بچہ ہوا جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھی، یعنی وہ نہایت ہی سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایتوں کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار دو۔ لہٰذا اس کائنات میں پہلی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تلبیس نے بھی بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جناتوں پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے اور قوم جنات کے سرکش جنوں کو قید بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز سے کی، عبادت کے طریقے اور آداب سکھائے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا، عبادت گزار اور زاہد بندہ بن گیا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ عزازیل اپنی عبادت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ عزازیل 40,000 برس تک جنت کا خزانچہ رہا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا اور 20,000 تک فرشتوں کو وعظ سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل بیٹھ کر اس کے درس و تردید سنا کرتے تھے۔ اللہ بخوبی واقف تھا کہ یہ اصل میں لائن ہے اور ایک معین مدت کے بعد ذلیل ہوگا اور اپنے انجام سے غافل عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے جس کے الفاظ تھے
کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرتا رہا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ 1000 سال بیت گئے۔ جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا اللہ ایک اور مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے، اور پھر حضرت آدم کے پتلے کو پیدا کیا گیا، اور یہ بنا روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم کے اندر سے ایک آواز نکلتی جو بالکل بادلوں کی مانند تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، یہ زمین پر میرے احکام کو نافذ فرمائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑا علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدے کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے کھارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہوتی رہے گی۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، تجھے مہلت دی ہے۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا اور ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکار دیے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اس کے اس تکبر نے اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت ضائع کر دی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقائدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفر کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ اس شیطان یا لوسیفر کی پوجا کرتے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ وہ عزازیل کو اس عظیم قوت قرار دے کر خدا کی مخالفت میں کھڑے کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹانس کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے۔ جب اسے دی گئی مہلت پوری ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا
قرآن مجید کے مطابق روز محشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے کہے گا تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا، بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارا فریاد دیس نہیں۔